نہیں ہوتا۔ یہ چاہے نماز ولا ہے، ہاں یہ چاہے نماز ولا ہے، سکون سے بیٹھو، یہاں پہ ادھر ادھر کا تماشا نہیں ہوتا۔ میرے علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں، اور ورنہ تجھ سے میرا علی مختصر نہیں ہوتا۔ مولا سلامت خیالی مدد کہنے والوں کو موضوع سے متصل میرے قبلہ نے، میرے بھائی نے شعر پڑھا ہے، تو اب مجھے ایک شعر اور بھی اسی موضوع کے مطابق یاد آ گیا ہے۔ اگر آپ اردو ذرا بہتر سمجھتے ہیں تو آپ آسمانوں پر جا کر چوتھے مصرے پر کی داد دیں گے، دریائے ظلم و جبر کے زیر عتاب ہے۔ پوری توجہ قبلہ، میں بے انتہا شکر گزار ہوں حضور، قبلہ کی موجودگی میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ دریائے ظلم و جبر کے زیر عتاب ہے، وہ سینہ زمین پہ مسلسل عذاب ہے۔ اللہ توجہ کریں نا قبلہ، میرے جو صاحبان خاموش بیٹھے ہیں ذرا سا وہ بھی میرے ساتھ مل کر آئیں تو آپ کو بھی ولایت علی سننے کا لطف آئے گا، مجھے بھی ولایت علی پڑھنے کا لطف آئے گا۔ ذرا سا غور کرتے چاہیے گا۔ چوتھے مصرے پر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ دریائے ظلم و جبر کے زیر عتاب ہے، وہ سینہ زمین پہ مسلسل عذاب ہے، اور جس کی نمو میں عشق ولایت علی نہیں، اس بد نسب کی دوست و مٹی خراب ہے۔ جو مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت ہے، فرمائے آج آتے جا رہے ہیں نا معیار پر، بھائی ولایت علی تذکرہ ہی ایسا ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ تو آسمانوں میں اڑتا ہوا علی علی کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا۔ توجہ رکھیے گا قبلہ، میں تمہید میں قائم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ فقیہ شہر کو، قبلہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کرتے۔ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے قبلہ، اور اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ علی کی ولایت طاہر کیوں کرتی ہے؟ یہ علی علی کرنا انسان کو طاہر کیوں بناتا ہے؟ یہ علی کی محبت انسان کو طاہر و مطہر کیوں کرتی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا علی، جملہ کہہ رہا ہوں قبلہ، میرا علی کوئی زمانے کی طرح کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، کلمہ پڑھ کر پاک نہیں ہوا۔ قبلہ غور کریں نا، نہیں قبلہ دیکھیں اس انداز میں سنیں گے تو میں بہت دور جاؤں گا۔ قبلہ جتنے بھی رسول اللہ کے دور میں تھے، جتنے بھی بڑے تھے ان میں اور علی میں یہی تو فرق ہے، وہ تھے، یہ ہے۔ توجہ ہے نہیں مطلب بھائی، جتنے بھی بڑے تھے، جتنے بھی بڑے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے عبدالعزیٰ تھے۔ تاریخ پر تو آپ کی جو نظر ہے نا حضور، میں کہاں لے جا رہا ہوں بات کو؟ قبلہ جو بڑے تھے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے، جتنے بھی تھے وہ عبدالعزیٰ تھے۔ اسلام لانے کے بعد عبداللہ ہوئے۔ اللہ اکبر، توجہ کریں انسان محترم، خدا کے لیے ان مرحلوں پر توجہ کیجئے نا بھائی۔ وہ عبدالعزیٰ تھے، اسلام لانے کے بعد وہ عبداللہ ہوئے، یعنی پہلے بھی تھے تو کسی کے عبد تھے، بعد میں بھی ہوئے تو عبد ہوئے۔ توجہ، یعنی عبدالعزیٰ تھے تو نجس تھے، پوری توجہ رکھیے گا جان محترم، عبدالعزیٰ تھے تو نجس تھے، عبداللہ ہوئے تو پاک ہوئے۔ یہ عبداللہ میں اور عبدالعزیٰ میں فاصلہ ہے، اور فاصلہ ہے لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا، یعنی جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو نجس تھے، کلمہ پڑھ لیا تو پاک ہو گئے۔ بس زمانے کے بڑھوں میں اور ہمارے بڑھوں میں
یہی تو فرق ہے کہ زمانے والے 40 سال تک، زمانے کے بڑے 40 سال تک نجاست میں غرق رہے، ہمارا جو بھی بڑا رہا آیا تو عبد خدا بن کر آیا ہے۔ سلامت رہو، توجہ ہے نا محترم۔ میں ذرا سا علمی باتیں آج کروں گا، میں کوئی جنگ پڑھنے کے ارادے سے نہیں آیا، ذرا سا ان مرحلوں پر غور کر لیجئے نا حضور۔ طہارت کی بات آئی ہے تو زمانے کے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا بڑا جب بھی آیا، جملہ کہوں حضور، زمانے کے بڑوں میں اور زمانے کے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے کہ زمانے کے بڑے جب بھی آئے، جس جگہ بھی آئے، جس مقام پر بھی آئے، اسے نجس کر گئے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کیجئے ذہن محترم۔ بھئی آج بھی اگر کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جس جگہ آتا ہے اسے نجس کر دیتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ رکھیے گا قبلہ، بھئی اسے نجس کر دیتا ہے نا، اسے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر گھر میں آئے تو بھی جس مقام پر آئے اسے نجس بنا دیتا ہے، چارپائی پہ آیا تو اسے نجس بنا دیا، چٹائی پہ آیا تو اسے نجس بنا دیا، ہاسپٹل میں اگر آ رہا ہے تو ہاسپٹل میں جس بیڈ پر آ رہا ہے اسے نجس بنا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسے نجس بنا رہا ہے، اسے نجس بنا رہا ہے، یعنی آتا ہے تو اتنا نجس آتا ہے کہ جس چیز پر آتا ہے اسے پاک کرنا پڑ جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسے بھی پانی سے غسل دیا جاتا ہے، آنے والے کو بھی پانی سے غسل دیا جاتا ہے، یعنی نجاستوں کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو یہ جب آتے ہیں اس دنیا میں تو نجس بن کر آتے ہیں، اور جب اذان دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاتا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ جاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اس سے پہلے وہ پاک نہیں ہوتا، نجس ہوتا ہے۔ جس مقام پر آتا ہے اسے نجس بناتا ہے، گھر میں آئے گھر کو نجس کرتا ہے، ہاسپٹل میں آئے ہاسپٹل کو نجس کرتا ہے، کسی مسجد میں غلطی سے آ جائے تو مسجد کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ بس زمانے والوں، تمہارے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں میں یہی تو فرق ہے کہ تم اور تمہارے بڑے جہاں بھی آتے ہیں اسے نجس کر دیتے ہیں۔ ہمارا علی وہ ہے کہ اگر بت قدا میں بھی آ جائے تو اتنی طہارت لے کر آتا ہے، پھر وہ بت قدا نہیں رہتا، قبلہ بن جاتا ہے۔ توجہ ہے نا حضرت مولا آپ کو سلام، ایک دفعہ مل کر درود بھیج دیجئے عظمت آل محمد پر۔ قبلہ ایک دفعہ اور مل کر بآواز بلند درود بھیجیے عظمت آل محمد۔ توجہ ہے نا حضرت محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا اور اس مرحلے پہ غور کریں کہ ہمارے بڑوں میں اور تمہارے بڑوں میں فرق ہے نا۔ تمہارے جہاں بھی آتے ہیں اسے نجس بنا دیتے ہیں، یا خدا، بھئی جہاں پہ بھی آئے اسے نجس بنا دیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو پاکی کی سند ملی، پوری توجہ رکھیے گا، اور دلیل میں دے گیا۔ اچھا تمہارے والے جو آتے ہیں، پوری توجہ رکھیے گا جان محترم، تم یا تمہارے والے جو آتے ہیں، بیٹھ جاؤ میرے جان، درود بھیج دیجئے عظمت آل محمد پر۔ ایک دفعہ اور مل کر بابا بلند درود بھیج دیجئے۔ علی ولی اللہ زندہ آباد مرد آباد بے شمار بے شمار یا علی توجہ ہے نہیں جانے محترم، ذرا ان مرحلوں پر غور کر لیجئے۔ طہارت کی میں آپ کو انتہا دکھانا چاہتا ہوں۔ طہارت کی انتہا ہی کا نام علی ہے۔
اللہ اللہ توجہ رکھے قبلہ، طہارت کی انتہا کا نام علی ہے، اور اس جملہ کہوں طہارت کی انتہا کا نام علی ہے، اور اس طہارت کی انتہا کا یہ عالم ہے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یا علی توجہ نہیں کر رہے قبلہ، میں تو جملہ کہہ گیا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہی علی کا خانہ کعبہ میں طاہر و مطہر ہو کر آنا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، زمانے والوں علی سے اپنے مقابلے مت کیا کرو، اس لیے کہ علی میں اور تمہارے بڑوں میں فرق ہے، توجہ رکھیے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب تم اور تمہارے بڑے اس دنیا میں آئے تو گنگے بن کر آئے۔ بھئی گنگے بن کر آئے نا۔ آج جتنا قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میری شاید یہ بات کی تائید کریں گے، آج جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ گنگا بن کر آئے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کی تفسیر بن کر آئے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، اور اس شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر تخلیق کیا، اور اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے نیچے سے نیچی حالت پر پھیر دیا۔ اللہ اکبر، توجہ رکھے قبلہ، ذرا سا یہ علمی معیار آیا ہے تو اب میں اس سے نیچے نہیں آنا چاہ رہا، میں زمانے کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے نیچے سے نیچی حالت پر پھیر دیا، تو پتہ یہ چلا دو باتیں سامنے آ گئی، تخلیق اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے۔ قبلہ دیکھیں، جب علمی بات آئے نا تو اتنی خاموشی نہیں ہونی چاہیے، خطیب کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسے سننے والے بیٹھے ہوئے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، تخلیق اعلیٰ پیمانے پر ہوئی ہے، اور تخلیق کا عالم یہ جملہ کہوں حضور، اگر آپ کی تاریخ پر اور قرآن پر نظر ہے تو آپ میرے جملے سے محسوس ہوں گے کہ تخلیق کا یہ عالم ہے کہ جب اس انسان کو تخلیق کیا تھا تو اللہ نے اتنا بلند تخلیق کیا ہے کہ یہی انسان مسجود ملائک بھی بنا ہے، اشرف خلائق بھی بنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ بھئی یہی انسان ہے نا، آدم پہلے انسان ہے نا، جملہ کہوں اشرف خلائق بھی ہے، مسجود ملائک بھی ہے، اور اس پہلے انسان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے پر آیا۔ اچھا نہیں ٹھہریں، ایک جملہ، اس سے پہلے ایک جملہ کہوں، جس نے اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیا وہ معصوم رہا، اور جس نے اس کی بڑائی سے انکار کر دیا وہ ابلیس بن گیا۔ ہائے توجہ، اب تو توجہ کر لیں جانے محترم، بھائی جس نے اس کے سجدے سے انکار کر دیا وہ ابلیس بنا۔ یہ کائنات کا پہلا انسان ہے نا، اور اس کو جو عظمت ملی ہے وہ عظمت اس کے علم کی وجہ سے۔ قبلہ آپ مجھے بہت دور لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی، جو عظمت ملی، وہ نہ ان کے روزوں سے ملی، نہ نمازوں سے ملی، نہ سجدوں سے ملی۔ توجہ نہیں کر رہے عزیزان محترم، بھئی کسی چیز سے نہیں ملی، نہ روزوں سے ملی۔ ابھی تو خلق کیا ہے، ابھی تو خلق ہوئے ہیں قبلہ، بات آپ تک پہنچ گئی نا، ابھی تو خلق ہوئے ہیں، ابھی نماز روزے تو فرض اور واجب ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی تو تخلیق ہو رہی ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں، توجہ رکھے نا، جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم اس کے سجدے میں چلے جانا۔
توجہ رکھیے گا، یعنی مسئلہ جسد آدم کو بھی سجدے کا نہیں تھا، سجدہ جو ہو رہا ہے وہ روح کو، توجہ ذہن مطلب وہ روح کو ہو رہا ہے۔ بڑائی کس کی تسلیم ہو رہی ہے؟ روح کی ہو رہی ہے۔ عزت کس کی تسلیم ہو رہی ہے؟ وہ روح کی ہو رہی ہے۔ اور تمام مفسرین نے، شیعہ سنی تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ وہ جو روح پھونکی گئی تھی وہ در حقیقت انوار محمد و آل محمد تھا، جو پیشانی آدم میں جگمگایا تھا۔ انوار نہیں، توجہ کر رہے، انوار آل محمد تھا جو پیشانی آدم میں جگمگایا تھا۔ ادھر انوار محمد و آل محمد جسد آدم میں اترا، ادھر آدم اس قابل ہوا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اپنا بڑا مان رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا انسان چاہے جو بھی ہو، اللہ نے پہلے ہی دن یہ حقیقت قائم کر دی ہے کہ جو بھی انسان بڑا ہوگا، جو بھی انسان اعلیٰ ہوگا، جو بھی انسان عظمتوں والا ہوگا، تو اس کی عظمتوں کو ناپنے کے لیے نماز روزہ نہیں چاہیے، محبت اہل بیت ہونا چاہیے، محبت اہل بیت ہونا۔ توجہ ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ اور مل کر بابا سے بلند درود بھیج دیجئے نا۔ ایک دفعہ اور مل کر بابا سے بلند درود بھیج دیجئے عظمت آل محمد۔ توجہ ہے نا جنمت، ذرا سا یہ طہارت کو میں سمجھاتا ہوا چلا جاؤں نا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی، عظمت ملی، وہ نماز روزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر تھی کہ آدم بھی پنجتنی تھے۔ توجہ ہے نا جنمت، یعنی پنجتنی ہونے کی بنیاد پر ملی ہے نا۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں قبلہ، ذرا سا اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ آپ جب اس زمین پر آتے ہیں، دنیا جب بھی آتی ہے، یہ تخلیق کی بات ہے نا، یعنی تخلیق اس اعلیٰ پیمانے پر ہوئی کہ مسجود ملائک بھی منا، اشرف خلائق بھی منا، لیکن اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے نیچے سے نیچی حالت پر پھیر دیا۔ یہ نیچے سے نیچی حالت ہے کیا؟ غور طلب بات ہے نا حضور، قرآن ہی سے جواب لوں گا، میں کسی مفسر مولوی کو اس معاملے میں بیچ میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ توجہ ہے نا جان محترم، ذرا سے اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ قرآن سے جواب لوں گا، اور قرآن نے بڑھ کر کہا جب بات آئی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین کی، ہم نے اسے نیچے سے نیچی حالت پر پھیر دیا، تو مالک تو نے جو اس انسان کو نیچے سے نیچی حالت پر پھیرا ہے، تو وہ نیچے سے نیچی حالت ہے کیا؟ تو آواز قدرتی آئی تھی کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے ایسے خارج کیا کہ تم جاہل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ قبلہ غور کرتے چلے جائیے۔ حضور دیکھیں، اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ میسیج اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا، نیچے سے نیچی حالت کیا ہے؟ تخلیق، عالم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کل اسماء کی تعلیم عطا کی۔ عالم، تخلیق، عالم، پیدائش، جاہل۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے توجہ کر لیں قبلہ، میں تو آیتوں کی ذیل میں پڑھ رہا ہوں نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے ایسے خارج کیا کہ تم جاہل ہو، اور اتنے جاہل ہوتے ہو، اتنے جاہل ہوتے ہو، اتنے جاہل ہوتے ہو کہ اگر پیاس لگے تو تم یہ نہیں بتا سکتے کہ میں پیاسا ہوں۔
آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ کریں نا بھائی. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں پیاسا ہوں. اگر بھوک لگے تو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں بھوکا ہوں. اگر چوٹ لگے تو یہ نہیں بتا سکتے کہ مجھے چوٹ لگی ہے. بس ایک الارم ہے جو قدرتی طور پر بجنے لگتا ہے، جسے بچے کا رونا، توجہ نہیں کر رہے، جسے بچے کا رونا کہا جاتا ہے. بچے کو پیاس لگے گی تو بھی وہ روئے گا، اسے بھوک لگے گی تو بھی وہ روئے گا، وہ گیلا ہو جائے گا تو بھی وہ روئے گا، اسے چوٹ لگے گی تو بھی وہ روئے گا. یعنی اتنا جاہل ہوتا ہے کہ اسے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے الفاظ اس کے پاس نہیں ہوتے، وہ الفاظ سے ناآشنا ہوتا ہے. بعد میں ایک عمر میں جا کر وہ پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے. بس زمانے والوں، یہی تو فرق ہے تمہارے اندر اور آل محمد میں کہ جب تم اور تمہارے بڑے آئے تو روتے ہوئے اور جاہل بن کر آئے. یہ آل محمد ہے کہ جب آ رہا ہے تو اپنے وقت کے استاد محمد رسول اللہ سے یہ کہہ کر اپنی علمیت کی اور اپنی طہارت کی سند لے رہا ہے. کہیے یا رسول اللہ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ. قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن سناؤ. سلامت رہو. توجہ ہے نا حضرت محترم؟ مل کر ایک دفعہ اور بابا سے بلند درود بھیج دیجئے نا حضرت آل محمد پر. فرق سمجھ میں آیا اہل طہارت کا اور اہل جہالت کا؟ اللہ اکبر. اہل طہارت اور اہل جہالت کا فرق سامنے آیا نا حضور. جن کے آنے میں اور تمہارے آنے میں فرق ہے، اسی لیے تو ہمارے یہاں ان کا نزول ہوتا ہے. تو توجہ کر لیں جانے مطلب ہے بھئی ہمارے عقیدے میں ان کا نزول ہے. یا اگر ولادت بھی کہا جائے تو خالی ولادت نہیں ہوتی، ولادت باسعادت ہوتی ہے. اللہ توجہ رکھیے گا جان محترم بھئی. یا تو ولادت باسعادت ہوتی ہے اور پھر توجہ رکھیے گا جان محترم، یہ طہارتوں کا عالم کو یہیں تو نہیں رکا نا. اللہ بہت بڑا طاہر ہے. پوری توجہ رکھیے گا. ان کی طہارتوں کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ ان کے ذکر کو اس نے اپنی افضل ترین نمازوں کا بھی جز بنا دیا ہے. جی جی جو اہل طہارت، جو طہارت کے مرکز تھے مولا علی علیہ السلام، بے شک ان کا قد تھا 5 فٹ. ہاں. اور کچھ لوگ تھے جن کا قد تھا 7 فٹ. تو انہوں نے کہا میرا قد 7 فٹ ہے، یہ 5 فٹ ہے. تو اہل طہارت جو تھے انہوں نے اپنی طہارت کی وجہ سے اپنے آپ کو بنایا. طہارت کا مرکز تھے. بالکل طہارت ہی اہل بیت کی دشمنی کا سبب بنی. یہی دشمنی کا سبب بنی. میں اسی پر آ رہا ہوں. مولا آپ کو سلام. طہارت ہی اہل بیت کی دشمنی کے سبب بنی اور یہ اہل بیت نے آ کے کربلا میں اس چیز کو منوایا. لا الہ الا اللہ کو منوایا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کر درود بھیجئے نا حضرت آل محمد پر. توجہ ہے نا انسان محترم؟ ذرا سا اس مرحلے پہ غور کیجئے. میں تو کہیں اور آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میرے بھائی نے ابھی یہ روایت پڑھی ہے. میری جان یہ روایت اہل سنت کی روایت ہے، شیعوں کی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا بھئی. یہ اہل طہارت ہیں تو ہر دور میں قداور ہیں. یہ جسمانی اعتبار سے بھی قداور ہیں، یہ علمی طور پر بھی قداور ہیں، یہ روحانی طور پر بھی قداور ہیں. توجہ رکھیے گا بھئی. یہ اہل قبلہ، میں معافی چاہوں گا لیکن بات چونکہ مجمع میں ہوئی تو وضاحت کرنی ضروری ہے. یہ اہل سنت بھائیوں کی ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، علی کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، علی کے سر کے بال آگے سے اڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے بلکہ ہمارے معصومین میں کی جو احادیث ہے اور جو فرمان ہے اس کے مطابق امام اتنا قداور ہوتا ہے کہ اگر 1,00,000 کے مجمع میں بھی کھڑا ہو جائے تو اس سارے مجمع سے ایک بالشت اونچا ہوتا ہے. ایک بالشت.
مل کر سلامت رہو۔ توجہ ہے نا جان محترم، میں کیا کروں؟ میرے بھائی نے ذرا سا میرا رخ موڑا ہے۔ بھائی ایک بالش اگر 1,00,000 کے یعنی کل کائنات کی انسانیت بھی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک کے انسان بھی آ جائے تو امامت کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ ان سارے انسانوں میں چاہے کوئی کتنے ہی بڑے قد کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیوں نہ ہو جو قداور ہو، چاہے وہ کیوں نہ ہو جو ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے قد بڑھانے والے ہوں، ان سب میں یہ نمایاں نظر آتا ہے، ایک بالش نمایاں نظر آتا ہے۔ تبھی تو جب رسول اللہ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب اس مقام پر لے آئے تو سنو، جو رجل ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو سب کے سب نے راتیں جاگ کر گزاری تھی کہ اب رسول نے کہہ دیا تو شاید ہمیں علم مل جائے، شاید ہمیں علم مل جائے۔ نہیں توجہ کر رہے، شاید ہمیں علم مل جائے، یعنی کل تک علم کی خواہش تھی، آج انہی بڑوں کی اولادوں کا علم دیکھ کر نکاح ٹوٹ رہا ہے۔ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا فقرہ ذہن میں رکھنا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو خیبر میں پتہ چل گیا تھا کہ مردوں کی اولاد کون ہے، مرد دما کی اولاد کون۔ توجہ ہے نا جان مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک دفعہ مل کر بابا سے بلند درود بھیجئے نا حضرت آل محمد پر۔ قبلہ مجھے اس رخ پر لے کر آئے ہیں، میں تو نہیں چاہ رہا تھا اس رخ پہ جانا، لیکن اس رخ پر لے آئے ہیں تو پھر کچھ سنتے چلے جائیے نا۔ بھائی رسول اللہ نے کیا کہا؟ غدان رجلاً قرارن غیر فرار، کل علم مرد کو دوں گا۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ 39 دن تک کوئی ایسا فقرہ رسول اللہ کا نہیں آ رہا، ایسا ہی ہے نا۔ 39ویں دن جب یہ اشتہاری بہادروں کو آزما لیا، قبلہ انتہائی معذرت، بھئی 39 دن تک آج کل کے دور کے علماء اس ٹاپک کو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، یہی تو ٹاپک ہے، اسی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ چلیے کمپیریزن کو بیان کیا جائے گا تو اسی کو شیعت کی پروموشن کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے نا بھئی، یہی جملہ کہنے جا رہا ہوں، میرے بھائی نے مجھے اس رخ پر لے کر آئے ہیں تو پھر سن لیجئے نا کہ بھئی خیبر ہی سے پتہ چلا کہ رسول کے لشکر میں مرد کون تھا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کریں نا جان ہوتا ہے بھئی رسول اللہ کا فقرہ ہے نا، اور یہ محمد رسول اللہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ آیت سند کے طور پر اتر رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی، جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی بھٹکا، اور وہ تو اس وقت تک گفتگو بھی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وہی نازل نہ فرما دے۔ تو اب خیبر میں 39ویں دن جو محمد کی زبان ہی یہ کلمات جاری ہو رہے ہیں کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو حقیقتاً محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ سلامت رہو مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا عزت علیہ فرمائے۔ قبلہ وہیں سے اچھا جملہ کہوں حضور، وہیں سے پتہ چلا کہ مرد کون ہے، مرد نما کون ہے۔ اس رخ پر لائے ہو تو سنو میری جان،
مرد کون ہے؟ مرد نما۔ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں خم ٹھوک کر لڑتا ہے اور گھروں میں اور گلیوں میں اور محلوں میں شرافت سے گزرتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ کریں قبلہ، میں تو تاریخ پڑھ گئے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ بھائی مرد وہ ہوتا ہے، پوری سیرت علی ابن ابی طالب آپ کی نگاہوں سے گزار رہا ہوں، مرد وہ ہوتا ہے جو گلیوں میں اور محلوں میں اور گھروں میں شرافت کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی تلوار کبھی گلیوں میں باہر نہیں نکلتی، ہمیشہ نیام میں رہتی ہے، لیکن جب وہ میدان میں جاتا ہے تو اس کی تلوار کبھی نیام میں نہیں آتی، شمشیر برہنہ رہتا ہے جب تک کہ جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک کہ فاتح نہ بن جائے۔ یہ ہے مرد کی علامت، اور یہ ہوتی ہے مرد نماؤں کی علامت کہ اگر جنگ میں ہوں تو دوڑتے پھرتے ہیں، گلیوں میں ہوں تو گلے میں تلوار لٹکائے پھر رہے، گلوں میں لٹکائے پھر رہے۔ سوچا توجہ ہے نا جان ہوتا ہے۔ اچھا اب اگر مرد اور مرد نما میں سمجھنا چاہتے ہو تو چلو یوں ہی سمجھتے چلے جاؤ، مرد وہ ہوتا ہے جو اطاعت رسول میں نصرت رسول کی خاطر 40 تلواروں کے درمیان بھی یقین کا تکیہ لگا کر اطمینان کے بستر پر اس طرح سوتا ہے کہ ساری رات نہ سونے والا اور ساری رات عمل رسالت کا مشاہدہ کرنے والے بھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بستر پر علی سو رہا ہے یا علی کا نبی سو رہا۔ تاریخ ہے، مولا سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ قبلہ اس طرح لائے ہیں تو پھر سنیے نا، مرد اور مرد نما میں فرق واضح کرتا جا رہا ہوں۔ میں تو تاریخ سے آپ حضرات کے اذہان کو لطف اندوز کر رہا ہوں، آپ حضرات کے اذہان میں مرد اور مرد نماؤں کی باتیں لا رہا ہوں۔ پوری توجہ رکھے گا، مرد وہ ہوتا ہے جو اطاعت رسول میں اس طرح عمل کرے کہ اگر رسول کہے کہ موت کے بستر پہ سو جاؤ تو پھر وہ جاگنا حرام سمجھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کرے جانے ہوتا ہے بھائی، وہ جاگنا حرام سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا کے فقرے ہیں کہ اس رات مجھے جیسی نیند آئی ایسی نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں، حالانکہ 40 تلواریں ہیں جو پڑھنے والی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، پورا شب ہجرت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہی ہے نا حضور۔ اور کمال یہ ہے کہ رسول نے کہا علی، جی یا رسول اللہ، علی آج آپ کو ہمارے بستر پر سونا ہے، ہمارے بستر پر سونا ہے۔ اب علی شب بھر کے نمازی ہیں، ایک رات نے تو نصیریوں کے شک کو ختم کیا، وہ تو خدا سمجھتے مولا علی کو، کسی ایک رات کی وجہ سے وہ شک ختم ہوا۔ اللہ کو نیند نہیں ہے، وحدہ لا شریک کو نیند نہیں۔ قبلہ علی کے اب بات یوں آئی ہے تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں گا، علی کے سونے سے بھی زمانہ یہ نہیں پہچان سکتا۔ خدا کے لیے توجہ کریں بھائی، علی کے سونے سے بھی زمانہ نہیں پہچان سکتا، اور اگر پہچان رہا ہوتا تو وقت کے بہت بڑے عالم اہل سنت امام شافعی یہ کیوں کہتے جا رہے ہیں؟ امام شافعی کے نگاہ میں علی کا سونا تھا یا نہیں تھا؟ شب ہجرت تھی یا نہیں تھی؟ 40 لٹکتی ہوئی تلواریں تھی یا نہیں تھی؟ علی کی
عبادتیں تھی یا نہیں تھی، علی کے سجدے تھے یا نہیں تھے، علی کا روزہ تھا یا نہیں تھا، علی کا محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا یا نہیں تھا، علی کا اللہ کو معبود ماننا تھا یا نہیں تھا، سب کچھ تھا شافعی کی نگاہ میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب شافعی علی پہ سوچنے بیٹھا تو سوچتے 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 تھک گیا، لیکن پھر بھی علی کو نہیں پہچان سکا، اور جب علی کو نہیں پہچان سکا تو یہ کہہ کر اس نے قلم توڑ دیا تھا کہ فَمَن مَاتَ شَافِعِيُّ لَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبَّهُ أَمْ رَبَّهُ اللَّهُ۔ شافعی مرتے مرتے مر گیا مگر نہیں پہچان سکا کہ اللہ خدا ہے یا علی خدا، علی خدا ہے۔ سوچے 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 قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کر درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ قبلہ مل کر درود بھیجیے نا عظمت آل محمد۔ توجہ ہے نا حضرت محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی سوئے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، حضور مرد اور مردنما سمجھتے چلے جائیے گا اسی روایت سے بھی۔ علی سوئے یا نہیں سوئے؟ سوئے۔ ساری رات دشمن طاق میں رہا اور علی سوئے بھی ایسے سوئے کہ کسی کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ علی سو رہا ہے۔ خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں حضور، یہ شاید میرے عقیدے کا جملہ ہے، میرا علی رسالت اور توحید کے مابین اس طرح ہے کہ اگر ایک کروٹ ہو تو رسول لگتا ہے، ایک کروٹ لے تو اللہ لگتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں، آپ نے میرے رخ ہی پھیر دیے ہیں سارے، لیکن یہ طہارت ہی کے سلسلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ نسل طہارت کو یہ اعزاز ہوتا ہے۔ یا خدا توجہ کریں ذرا سارا سے اس مرحلے پہ غور کریں نا بھائی نسل طہارت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا محافظ ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرا سا اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ علی سوئے نا، اچھا اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ خدا کے لیے توجہ کریں زین محترم، میں تو جملہ کہہ گیا نا بھائی، یہیں سے مرد اور مرد نما پتہ چلے گا کہ مرد کون ہوتا ہے۔ مرد کبھی بھی یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ قدم قدم پر آنسو بہانے لگتی ہیں، یہ عورتوں کی نہیں توجہ کر رہے، قدم قدم پر عورتیں میں آنسو بہاتی ہیں۔ مردوں پر جتنے بھی پہاڑ ٹوٹ جائے مرد آنسو نہیں بہایا کرتے، غمزدہ ضرور ہوتا ہے لیکن آنسو اس طرح نہیں بہاتا جس طرح عورتیں بہاتی ہیں۔ اب علی سوئے ہیں، کوئی عورت لیٹتی تو ساری رات روتی رہ جاتی، لیکن یہ مرد لیٹ رہا تھا جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سویا بھی ایسا سویا کہ جس سونے کو خدا نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ جب یہی علی اپنا سونا بیچنے کے لیے چلا ہے تو اللہ کو اپنے سے بڑا خریدار کوئی نہیں ملا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ قبلہ یہ اہل طہارت کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوا جاؤں گا۔ آپ سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، نماز کی شرائط کی ایک شرط وضو ہے نا، ایسا ہی ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا قبلہ، میں ذرا کھڑے ہو کے یہ جملہ پڑھوں گا کیونکہ یہ ابھی آیا ہے تو میں ابھی آپ حضرات کی اذان کی نظر کروں گا۔ پوری توجہ رکھیے گا، بس بیٹھ جائیے گا، وہیں بیٹھ جائیے، درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ توجہ ہے نا جان محترم بھائی، فقہی مسئلے سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے نا۔ اگر رات کو آپ سوتے ہوئے وضو کر کے لیٹے تو جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک وضو برقرار،
قبلہ ایسا ہی ہے نا حضور، جب تک جاگ رہے ہیں تب تک وضو برقرار ہے، اور ادھر آنکھ لگی چاہے ایک لمحے کے لیے بھی لگے تو وضو باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی پانی سے پاک ہونے والے اور ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پاک کر کے بھیجے وہ اور ہوتے ہیں۔ مولوی تیری نیند میں اور علی کی نیند میں فرق یہ ہے کہ اگر تو باوضو ہو کر رات کو لیٹ جائے اور تیری آنکھ لگ جائے تو تیری وضو باطل ہو جاتی ہے۔ میرا علی وہ ہے کہ اگر سو جائے تو اس کا سونا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے خرید لیا کرتا ہے۔ جو ہے نا جو توجہ ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی اہل طہارت کا پوری توجہ رکھے گا قبلہ، بھئی یہ مردوں کا سونا ہے، یہ اہل طہارت کا سونا ہے، اور اہل طہارت مرد ہوتے ہیں، مرد نما نہیں ہوتے۔ مرد نماؤں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، مرد نماؤں میں اور مردوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو اطاعت رسول میں اگر رسول دور بھی چلا جائے تو اطاعت رسول میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر یقین کی نیند سوتا ہے، اور مردما وہ ہوتا ہے کہ پہلو رسالت میں بیٹھ کر بھی موت کے خوف سے آنسو بہا رہا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ ظاہر دامانہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ذاکرین اور خطبہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی آنا ہوا تو اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ذہن کو اتنا بیدار کر کے آپ کم از کم یہاں جائیں کہ جو صاحبان طہارت ہوتے ہیں یہ آیتوں کے اترنے کے بعد طاہر نہیں ہوتے۔ جملہ کہوں حضور، یہ آیتوں کے اترنے کے بعد طاہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی طہارتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو آیتوں کو اذن نزول ملا کرتا ہے۔ یہ اہل طہارت و عظیم ترین میں نے کہا پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی۔ آپ نے میری توقع سے زیادہ، میری سوچ سے زیادہ مجھے میری حوصلہ افزائیاں کی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اہل طہارت وہ ہوتے ہیں۔ زمانے میں اور اہل طہارت میں یہی فرق ہے کہ جو آیتوں کے اترنے کے بعد آیتوں پر عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جن کی عمل کا منتظر قرآن لوح محفوظ پر رہے انہیں اہل طہارت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سینکڑوں دلیلیں ہیں۔ شب ہجرت ہی کو لے لیجئے نا، آیت پہلے آئی تھی کہ علی پہلے سویا تھا؟ توجہ کرے نا بھائی، خدا کے لیے توجہ کیجئے نا بھائی، علی پہلے سوئے نا، بعد میں آیت آئی ہے، اللہ نے بعد میں نفس مطمئنہ خریدا ہے۔ آیت بعد میں اتری، عمل پہلے ہوا، تو اسی کو تو اہل طہارت کہتے ہیں، جن کی عمل طہارت کا قرآن لوح محفوظ پر انتظار کرے اسے ہی اہل طہارت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے والوں تم بھی طاہر ہوتے ہو، آل محمد بھی طاہر ہوتے ہیں، مگر تمہیں تمہارے جیسے طاہر کرتے ہیں۔ آل محمد کو آل محمد جیسے اللہ نے طاہر کیا ہے۔ قبلہ اتنا بڑا جملہ اتنی آسانی سے آپ نے سنا، مجھے حیرت رہے گی۔ کیا کروں، میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جنہیں طاہر کر کے بھیجے ان کا بچپنا بھی طاہر،
ان کا لڑکپن بھی طاہر، ان کی جوانی بھی طاہر، ان کا بڑھاپا بھی طاہر، ان کا جنازہ بھی طاہر، ان کی قبر متھر بھی طاہر، ان کا مزار بھی طاہر۔ یہ بچپنے میں بھی مشکل کشا، یہ لڑکپن میں بھی مشکل کشا، یہ جوانی میں نہیں توجہ کر رہا ہے قبلہ میں کیا کروں ہوں بھائی، بچپنے میں مشکل کشا ہے علی۔ اگر بچپنے میں علی مشکل کشا نہیں ہے تو ذوالشیرہ کو کہاں لے جاؤ گے میری جان؟ ایسے ہی ہے نا؟ کیا کروں، میں نے کہا میں مجبور ہو جاتا ہوں جب میں جملہ کہتا ہوں اور میرا مجمع اس سطح تک نہیں آتا تو مجھے کہنا پڑتا ہے۔ بچپنے میں علی مشکل کشا، ذوالشیرہ میں علی کی عمر 10 یا 12 سال بتائی گئی ہے نا، تو بچپنا ہی ہے یا نہیں ہے؟ جملہ کہوں۔ اور محمد الرسول اللہ نے بڑے بڑے مرد نماؤں سے پوچھا تھا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، کون ہے جو اس کار خیر میں میری مدد کرے، میرا وصی بنے، وزیر بنے؟ سارے بیٹھے رہے نا، ایک علی اٹھا، توجہ ہی نہیں کر رہے، ایک علی اٹھا، ایک علی اٹھا۔ علی نے کہا نا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے عہد و ایفا کا یہ کہہ کر علی نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اعلان رسالت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں علی کرتا ہوں، اعلان جنگ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا۔ یعنی بچپن ہی میں محمد رسول اللہ نے بتا تو دیا کہ مجھے کسی آڑے ٹیڑھے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے یا اللہ کافی ہے یا علی کافی ہے۔